حفاظت کو بچا لی اور میرے رب کے کرم سے اسی کی مہربانی سے دربار عالیہ بلاولہ شریف کے اندر لاکھوں لوگوں کی جانوں کو رب تعالیٰ نے بچا دیا۔ بات کرتے ہیں کوئی کرامت کی، کوئی معجزے کی، دنیا کے اندر کرامت معجزے کی، بس فقط یہی بات ہے، یہی الفاظ ہیں کہ یہ کرم میرے خدا کا ہے، مجھ میں کوئی کرامت نہیں، یہ کرم میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اور اس بات کو یقین کہاں نہیں جانتا جب لوگ دنیا کے سارے ماہرین زمانہ ڈاکٹروں اور معالجوں سے تھک ہار کے پریشان ہو کے جب دربار عالیہ بلاولہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں تو میرا خدا کرم کر دیتا ہے۔ اور ایسی مرضیں جو نہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں آتی ہیں نہ ماہرین زمانے کی سمجھ میں آتے ہیں، میں کہتا رہتا ہوں کہ یورپین کی دوائی سے کئی لاکھ گنا طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے۔ اور اس چیز کو ثابت کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے۔ دیکھیں ایک بندہ ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، انگلینڈ کے اندر سے ہزاروں کی تعداد میں مریض دربار عالیہ بلاولہ شریف میں آتے ہیں، جو یورپین کی جہاں مشینری فیل ہو گئی وہاں میرے مصطفیٰ کا کلام چل گیا، وہاں میرے مصطفیٰ کا رحمت چل گئی اور وہاں ذکر مصطفیٰ چل گیا۔ یہ کرم میرے مرشد غوث پاک کا ہے اور یہ انہی کی عطا ہے۔ رب سے دعا ہے تو کرم کرتا رہے اور لوگوں کو فیض دیتا رہے۔ اور وہ لوگ یہاں دربار عالیہ بلاولہ شریف سے فیضیاب ہوئے جن لوگوں کو ہمیشہ کے لیے سوچا جا چکا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ویل چیئر پہ گھوما کریں گے، جن کے لیے ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ اب تم چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے ہو، ویل چیئر سے اٹھ نہیں سکتے ہو، ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری نظر کے سامنے کو دیکھنا چاہتا اس کو دکھا دوں، جن کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، پیرالائز ہو گئے، دنیا میں علاج ختم ہو گیا، درویش پہ آستانے پہ آئے، ایک پھونک ماری رب تعالیٰ نے ان کو چلا دیا۔ یہ میرے خدا کا کرم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب کسی ڈاکٹر دنیا دار کی سوچ ختم ہوتی ہے تو وہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دربار عالیہ بلاولہ شریف سے یہی پیغام حق ہے کہ یہاں سے کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے، یہاں خدا اور خدا کے رسول کی رضا کی خاطر کام کیا جاتا ہے اور مخلوق کی خدا کی بہتری کی خاطر کام کیا جاتا ہے۔ ایسا عمل کیا جاتا ہے یہاں نہ کسی فرقہ واریت سے کام کیا جاتا ہے، یہاں سنی آتا ہے، اہل تشیع آتا ہے، دیوبندی آتا ہے، ہندو آتا ہے، عیسائی آتا ہے، سکھ آتا ہے، کائنات کا کوئی ایسا مذہب نہیں جس نے دربار عالیہ بلاولہ شریف سے شفا نہیں پائی ہوگی۔ میں نے یہ سوچتا ہوں جب میں کسی عیسائی کو دیکھتا ہوں، ہندو کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اے رب تعالیٰ یہ تو کلمہ حق سے انکار ہے، یہ تو کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ حق سے انکار ہے، لیکن مجھے اس سوال کا جواب آتا ہے اگر یہ حق ہے تو تو نے حقیقت میں کلمہ پڑھا ہے، تو ان کو اسی کلمے کے صدقے پھونک مار، میرا رب ان کو شفا دے دے گا۔ اور اسی عقیدے کے خاطر رب تعالیٰ نے دربار عالیہ بلاولہ شریف کے اندر سے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو شفا دی، جو جن کا کوئی عقیدہ بھی نہیں تھا ان کو میرے رب نے شفا دے دی، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جو پڑھ کر پھونکیں گے اس کے اندر رب کا قرآن ہے اور قرآن ساری دنیا کا علاج ہے، قرآن ہی راہ ہدایت ہے اور قرآن ہی راہ نجات ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سنا رہا ہوں، اس کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ دربار عالیہ بلاولہ شریف کے اندر میرے خدا کا کتنا بڑا کرم ہے اور کتنی بڑی مہربانی ہے۔ دربار عالیہ بلاولہ شریف کے اندر ایسی مہربانی ہے، ایسے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں جو لوگ بالکل ہمت اور حوصلے ہار چکتے ہیں، دنیا سے ہار چکتے ہیں، امید کی کرنیں ٹوٹتی ہیں، جب وہ درویش کے آستانے پہ آتے ہیں تو میرے خدا ان کو امید دلا دیتا ہے۔ اور سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کا قیامت والے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس کا سب سے زیادہ اچھا اخلاق ہوگا، جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں جڑی ہیں اس طرح وہ ہوگا۔ اور یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، ایمان سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو رب کے کرم سے شفا کے لے گئے لیکن کبھی چہرے پہ غصہ نہیں کیا۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ بندہ خدا ہے، ایسا نہ ہو میں رب کی ڈیوٹی کر رہا ہوں میرا رب مجھ سے کہیں ناراض ہو جائے۔ بس اسی سوچ اسی عمل کو جاری رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ مرشد پاک حضرت صوفی باصفا حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار کا فیض جاری رکھے اور جو بیمار حال ہیں تکلیف زدہ لوگ ہیں ان کے لیے شفا کا باعث رکھے۔ آخری بات یہ ہے کہ دربار عالیہ بلاولہ شریف کا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہماری سیاست صرف خدا اور خدا کا رسول ہے اور مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ ہماری سیاست قرآن ہے اور حدیث ہے، ہمارا سیاست کسی سیاست سے تعلق نہیں، کسی لالچ سے کوئی تعلق نہیں، کسی دنیا داری سے تعلق نہیں، کسی ایجنٹی سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق صرف قرآن سے لوگوں کو شفا لے کر دینا ہے، بس یہی ہمارا تعلق ہے۔ اس تعلق کو رب تعالیٰ قائم کرے، نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں، ایسا عمل کیا کریں کہ جس کے اندر خدا راضی ہو جائے۔
ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح پکا اور سچا عاشق بنائے اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے بلکہ فائدہ ہو. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت کے راستے سے ہٹے ان کو ہدایت دے دے اور جو ہدایت ہے ان پہ رب تو اپنا کرم فرما دے. یہی التجا رب کعبہ سے ہے. دربار عالیہ بلوڑا شریف میں سالانہ اس مبارک ہوتا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ شریک ہوتے ہیں جن کے پورے سال سے حاجت یا پریشانی نہیں قبول ہوتی تو جب صوفی باصفا کے آستانے پہ دربار پہ حاضری دیتے ہیں تو درویش کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو رب کرم کر دیتا ہے. اسی اسنا میں 13, 14 اور 15 مئی کو صوفی باصفا حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار جو ہمارے بزرگ تھے ان کا سالانہ اس مبارک ہے. آپ سے درخواست ہے کہ جو لوگ عقیدت مند ہیں یا چاہنے والے لوگ ہیں سارے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ دربار عالیہ بلاولہ شریف آئے وہاں خدا کی تعریف اور مصطفیٰ کی تعریف سنیں. یہ رب سے تعالیٰ سے کرم ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے اور آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. ایک آخری بات جو ذہن میں یاد رکھیں کہ عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلا لو. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلا لو. بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا یہی ہے. اور جب دیکھیں ہر بندے کی عقیدت ہوتی ہے, ہر بندے کی محبت ہوتی ہے, ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے. جیسے آپ لوگ صوفی باصفا حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار کے مرید ہیں یا میرے مرید یا عقیدت مند ہیں, اسی طرح ہم سلسلہ غوث پاک کے مرید ہیں. انہی کے سلسلے سے شروع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عطائے دستگیری, یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. یہ رب سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اب آپ اور ہمارا جمعہ قبول فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ ہماری نمازیں قبول ہو. ایسی نماز اور ایسی دکھاوے والی کام نہ کرے جو ریاکاری میں شامل ہو. رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم پر کرم فرمائے اور ہماری نمازوں کو قبول فرمائے. اور یہ حکم ہے کہ انسان بندہ وہی ہے جو رب کے سامنے جھکتا ہے. ایک بار شیطان نے صرف انسان کے سامنے سے استاد ملائکہ تھا, رب نے کہا اسجدو آدم, سجدہ کرو آدم کے سامنے, تو اس نے انکار کیا تو کیا ہوا شیطان ہو گیا. تو جو بنا رب کے سامنے سے سجدہ کرنے سے انکار ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنائے اور ہمیں قرآن پر پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائی سے بچائے اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی رب کعبہ سے التجا ہے کہ رب تعالیٰ ہم پر راضی ہو جا اور مصطفیٰ کریم کے صدقے ہم پر راضی ہو جا اور ہماری مشکلوں کو آسان فرما دے. یہ رب سے دعا ہے, یہ التجا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو پر کرم فرمائے. جو حاجت, جو پریشانی, جو مصیبت لے کر آئے ہیں آپ, رب تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے. دربار عالیہ بلاولہ شریف سے اللہ حافظ. اللہ